غلط ہوگا، جھوٹا ہوگا، اللہ اسے برباد کر دے گا۔ عیسائی انہوں نے کہا کہ اب اپنے سب سے بڑا جو عالم ہے اس سے مشورہ کریں۔ بہرحال عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم نے کہا میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، جب وہ آئیں گے ان کو میں دیکھوں گا پھر میں مشورہ کروں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جس نے تھاما ہوا ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور میرے محبوب علیہ السلام کے پیچھے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا رحمہ و دانا اور کریم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا میرے محبوب علیہ السلام کے پیچھے۔ جب عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم نے یہ دیکھا تو اس نے کہا عیسائیوں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر حضور نے یہ دعا کر دی اور ان حسین و جمیل چہروں نے آمین کہہ دیا تو قیامت تک تمہارے گھروں میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، روئے زمین پر تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو ان ہستیوں میں ایک ہستی جس کا میں ذکر خیرات کروں گا آج ان کو نسبت ہے، جن کو ہم سیدہ طیبہ طاہرہ، جن کو ہم سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا پیدائش کے وقت سے لے کر 10 سال تک اپنی والدہ کی تربیت میں رہے۔ آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی تو آپ کی والدہ نے پردہ کر دیا۔ اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام کی تربیت میں رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ انتقال کرنے لگی تو انہوں نے مصطفیٰ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کیا حضور میری بقایا بچیاں تو بڑی ہیں، یہ میری چھوٹی بیٹی فاطمہ یہ چھوٹی ہے، حضور اس کا خصوصی خیال رکھیے گا۔ اور سیدہ نے قربان جائیے دیکھ لیں آج کا جو باپ ہے نا، آج کا باپ اپنی بیٹی کے لیے بہت محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے۔ یقین کریں ایک بار جا کے دیکھیں اپنی بچیوں کی جہیز بنانے کے لیے نا جو باپ ہے وہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کی باتیں سنتا ہے۔ بچیاں اپنے والد سے مطالبے کرتی ہیں، ابا مجھے یہ چاہیے، ابا مجھے یہ چاہیے، ابا مجھے یہ چاہیے۔ سیدہ نے کبھی بھی زندگی میں میرے آقا علیہ السلام سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، نہ جہیز میں مطالبہ کیا نہ بچپن میں مطالبہ کیا۔ بچیوں کے لیے باپ کیا کچھ نہیں کرتا آج کے دور میں، یہ صدقہ ہے دین کا، ورنہ یہی بچی تھی، یہی بیٹی ہوتی تھی جسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کے یہاں جب چوتھی شہزادی کی آمد ہوئی نا، پہلی نہیں، دوسری نہیں، تیسری نہیں، چوتھی شہزادی، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، پہلی بچی کو بوجھ سمجھنے والے لوگوں، دوسری بچی کو بوجھ سمجھنے والے لوگوں، جن کو تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ افسوس کرنے کے لیے چلے جاتے، آج کے دور میں بھی، لیکن اس دور میں تو بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی بچی پیدا ہو
मनहूसियत समझते हैं। यकीन करें जहालत आज तक कायम है कि कई, चाहे सारे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बच्ची पैदा हो तो मुबारक नहीं दी जाती, बेटा पैदा हो तो मिठाइयां बांटी जाती। लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की चौथी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा जब पैदा हुई तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा तो शिदाअतुन मिन्नी, लोगों बेटी तो मेरे यहाँ चौथी पैदा हुई है, मैं अपनी चौथी बेटी को भी इतना प्यार करता हूं कि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे बदन का हिस्सा है। फमन जिसने मेरी बेटी को नाराज किया उसने मैं मोहम्मद को नाराज किया, और जिससे मेरी बेटी खुश हो गई उससे मैं मोहम्मद खुश हो गया। सैयदा तैयबा ताहिरा, देखिए एक उसूल है, कहा जाता है बेटी अगर औरत अगर बेटी है तो रहमत है, औरत मां है तो कदमों के नीचे जन्नत है, औरत अगर बीवी है तो शौहर के आधे ईमान की मालिक है। जिससे पाक है ना, जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा ईमान महफूज कर दिया। कुर्बान जाए सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा खातून जन्नत, रहमत है बेटी बनकर। पता है किसके लिए रहमत है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, जो महबूब खुद सारे जहां के लिए रहमत बनकर आया है, मेरे महबूब की शहजादी उसके लिए रहमत है। मां बनी तो इनके कदमों के नीचे औलाद की जन्नत होगी। तो सैयदा, पता है सैयदा के कदमों में किन के लिए जन्नत है? जो खुद जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और सैयदा बीवी उस शख्स की है जो खुद कामिल ईमान मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शहजादी सैयदा खातून जन्नत सारी रात मुसल्ले पे रहती, सारी रात अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत करती। और पता है कितनी इबादत किया करती? सैयदा एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं, मौला तेरी रातें इतनी छोटी हैं कि तेरी बंदी का एक सजदा पूरा नहीं होता। मौला तेरी रातें इतनी छोटी हैं कि तेरी बंदी का एक सजदा पूरा नहीं होता। मौला एक रात ऐसी लंबी कर दे कि तेरी बंदी जी भर के सजदा कर ले। एक सजदे में सारी रात गुजार देती। सैयदा इतनी इबादत गुजार, लेकिन कभी भी रब की बारगाह में दुआ में अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा। आप देख रहे हैं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने सैयदा को सैयदा की जिंदगी में बता दिया कि तेरे बेटे, तेरे शहजादे, तेरे लफ्ज़े जिगर इमाम हुसैन को करबला की तपती हुई कालिजार में तेरे शहजादे को, तेरे शहजादे के शहजादों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाए। लेकिन सैयदा ने तारीख में कहीं नहीं मिलता एक मर्तबा भी कहा हो मौला मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे से ये इम्तिहान ना ले, हमें कोई तकलीफ हो जाए तो हम क्या कहते हैं? मौला मैं इतना नहीं हूं, मुझसे ऐसा इम्तिहान हमारे बच्चे की हालत हो तो यकीन करें इंसान दुआएं करता भी है, करवाता भी है। सैयदा ने ना खुद कभी दुआ की, ना कभी हुजूर की बारगाह में जाकर कहा हुजूर मेरे बेटे हुसैन के लिए दुआ ही करते हैं, अल्लाह मेरे बेटे को इस बात से, इस आजमाइश से महफूज रखे। इमाम हसन फरमाते हैं मेरी अम्मी जान सारी रात अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रखती, क़ियाम करती,
عبادت کرتی رہتی، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتی رہتی، تو فرماتے ہیں میری امی جان نے کبھی ہمارے لیے دعا نہیں مانگی، علی کے لیے دعا نہیں مانگی، حسن حسین کے لیے دعا نہیں مانگی، سیدہ فاطمہ سیدہ زینب کے لیے دعا نہیں مانگی۔ جب بھی دعا مانگتی تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتی اور کہتی مولا میرے ابا جان کی امت کی بخشش فرما دے، ہم خطا کاروں کے لیے، ہم سیاہ کاروں کے لیے، ہم بدکاروں کے لیے سیدہ نے عبادت وہ خود کرتی، عبادت و ریاضت خود کرتی، ساری رات سجدے میں گزار دیتی، اور دعا کس کے لیے؟ ہم خطا کاروں کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے، ہم بدکاروں کے لیے دعائیں مانگا کرتی اور کہتی مولا میرے ابا جان کی امت کو بخش دے۔ ایک دفعہ امام حسن فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا اماں ہم تیرے بچے ہیں، ہم تیرے بچے ہیں، اماں کبھی ہمارے لیے بھی تو دعا کر، تو نانا کی امت کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے، ہمارے لیے کیوں نہیں مانگتی؟ تو سیدہ خود کہا کرتی کہ بیٹا جتنی امت تمہارے نانا جان کو پیاری ہے اتنی اولاد پیاری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب علیہ السلام کی شہزادی سے میرے محبوب کا پیار اتنا تھا، میرے محبوب علیہ السلام جب سفر کے لیے کہیں جاتے نا تو سب سے آخر میں جس کے گھر سے نکلتے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا گھر تھا، اور جب واپس آتے تو جس کے گھر میں پہلے آیا کرتے تھے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کی دعوت کی، میرے محبوب علیہ السلام کی دعوت کی، تو محبوب علیہ السلام جب گھر آ رہے تھے نا کھانا کھانے تو حضرت عثمان پیچھے آ رہے تھے، کچھ ہونٹ ہل رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا عثمان تمہارے ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ آپ اپنے گھر سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم چل کے آئے نا میں بدلے میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ یہ بات جب علی المرتضیٰ شیر خدا نے سنی نا تو دل میں حسرت آ گئی۔ شام کو گھر آئے، پریشانی کا عالم، سیدہ نے پوچھا علی کیوں پریشان ہے؟ میرے سرتاج بتائیں نا پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا آج حضرت عثمان نے محبوب علیہ السلام کی دعوت کی اور ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری خواہش ہے اتنا مال ہمارے پاس بھی ہوتا، ظاہری مال نہیں تھا، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ ایسے غریب تھے، ظاہری طور پہ ان کے پاس انہیں مال جمع نہیں ہونے دیا جو اللہ رب کی راہ میں لوٹا دیتے۔ فرمانے لگے میری خواہش اتنا ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی آزاد ہیں، اس طرح کی دعوت کرتے۔ سیدہ نے فرمایا علی جائیں حضور کو دعوت دے کر آئیں گے، تمام میں کر دوں۔ گھر میں اپنا کھانا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سیدہ نے ایک ہانڈی، ایک پتیلا، ایک برتن گھر میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ دیا، کہا مولا تیری بندی نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج تیرا محبوب آ رہا ہے، مولا اپنے محبوب کے لیے دعوت کا اہتمام فرما دے، کھانا عطا فرما دے۔ میں مختصر اشارہ کرتا ہوں، لمبا واقعہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کی شہزادی کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے جنتی کھانے سے برکت کو بھر دیا۔ اب ہوا کیا، جب حضور گھر آئے کھانا کھا چکے، کھانے کا اہتمام تو ہو گیا، تو کچھ دیر کے بعد سیدہ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا اور عرض کی مولا ہمارے پاس ظاہری مال نہیں ہے، ہم نے ظاہری مال اکٹھا نہیں کیا، ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی غلام آزاد کرتے، مولا میرے محبوب علیہ السلام کے جتنے قدم ہمارے گھر تک آئے ہیں میرے محبوب کی امتیوں کی بخشش فرما۔ جبرائیل امین آیا اور آ کے حضور کو ساری بات بتائی اور بتا کے حضور نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ
یہ کھانا پتہ ہے آپ کو کہاں سے آیا جو تم نے کھایا ہے؟ کہا حضور واللہ تعالی عالم و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ شہزادی کی دعا کے بدلے میں اللہ نے جنت سے کھانا بھیجا ہے تمہارے لیے، اور اے علی مبارک ہو تجھے، میں اپنے گھر سے لے کر تیرے گھر تک جتنے قدم چل کے آیا ہوں، اللہ نے ہر قدم کے بدلے میں میری امت کے ایک ایک لاکھ امتیوں کو جہنم سے آزاد فرمایا۔ یہ سیدہ آپ دیکھ لیں، عام بچوں والی سیدہ کی 3 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ اب میں حیران تھا کہ آپ کی عمر جب ہوئی تھی نا 18 سال، تو آپ کا نکاح ہوا تھا 28-30 سال سے پہلے، آپ 30 سال سے نیچے ہی آپ پردہ کر رہے تھے، 6 بچے۔ اب مثال سمجھ لیں، سب سے بڑا بچہ 10-11 سال کا ہو تو پچھلے بچوں کی عمر کتنی ہوگی؟ امام حسن اور امام حسین کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 11 ماہ کا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر آج ہماری عورتیں، چلو کئیوں کے پاس آج ہوتا ہے کہ پیمپر پہنا دیں، اس دور میں یہ تو نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ہماری عورتیں اکثر بیچاریاں کہنا نماز کیوں نہیں پڑھتی، نماز کی پابندی کیوں نہیں کہا کرتی ہیں کہ ہمارے کپڑے بچوں کی وجہ سے پاک نہیں رہتے۔ جس لیے اب سوچے سیدہ کے چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، شہزادیاں 3 بیٹے، امام حسن، امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، 3 شہزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، چھوٹے چھوٹے بچے۔ لیکن سیدہ کی نماز کا حال یہ ہے کہ سیدہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے گزار رہے ہیں۔ اور بچوں کی تربیت کیسی ہے؟ تربیت کے بارے میں کیا کہنا، اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ سیدہ کا یہ احسان تھوڑا ہے کہ سیدہ نے حسین پال کے زمانے کو دیا ہے۔ تربیت سیدہ کی ایسی ہے کہ سر کٹ کر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، لیکن اس سر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز جاری ہے۔ اقبال نے یہی تو کہا تھا، اے میری بہن، اے میری بیٹی، تو سیدہ کی خادمہ بن جا، پھر دیکھنا تیری گود میں حسین کے خادم کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر عورت بیٹی ہے تو بیٹی نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، حضور سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی حضور کچھ عطا کر دے میں تمہاری بیٹی۔ اب پورے زمانے کو بانٹ رہے ہیں، اپنی بیٹی کی فکر ہی نہیں ہے، اور ماں بن کے بچوں کی تربیت بھی کی، رب کی عبادت میں کوتاہی نہیں آنے دی، اور دن میں علی المرتضیٰ شیر خدا کی خدمت بھی کرتی، ان کے گھر کے معاملات میں ان کی مدد بھی کیا کرتی۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سیدہ چکی چلایا کرتی تھی، اور چکی یہ والی نہیں ہے، پرانی چکیاں، ایک بس بہت بڑا پتھر بھاری اور اس کو اپنے ہاتھ سے چلانا، اتنا وزن نہیں پتھر ہوا کرتا تھا۔ آج بھی اگر یہ موجود ہو کے چیک کر سکتے ہیں، ایک بندہ اٹھا نہیں سکتا اسے، لیکن سیدہ اس چکی سے آٹا پیسا کرتی تھی اور کپڑے بن کر معاشی معاملات میں علی المرتضیٰ شیر خدا کی مدد کیا کرتی تھی، لیکن کبھی بھی علی سے کوئی شکایت نہیں کی کہ علی میں تو مصطفیٰ جان رحمت کی عام بڑے گھر کی بیٹی چھوٹے گھر میں آ جائے نا تو وہ کہا کرتی میں باپ کے گھر میں ایسی تھی، میں باپ کے گھر میں ایسی تھی، میں باپ کے گھر میں ایسی تھی، لیکن خدا کی قسم سیدہ نے کبھی علی سے یہ شکایت نہیں کی، جو ملا کبھی حضور کے پاس بھی جا کے نہیں کہا حضور علی کچھ دیتے نہیں۔ ٹائم ہو گیا ہے، آخری بات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری، صرف اشارہ کرو اس واقعے کی طرف، انہوں نے حضور کی دعوت کی، حضور کی جب دعوت کی نا تو حضور اس گھر میں تشریف لے گئے، انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا تھا،
اس کا گوشت پکایا جب حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور نے تھوڑا سا سالن اور روٹیاں اٹھائیں اور وہ برتن میں ڈالی اور فرمایا اے میرے صحابی یہ کھانا لے جاؤ، جا کے میری بیٹی کے گھر میں پہنچا کے آؤ، میری بیٹی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ ایسی صابرہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ آج ان کا وصال کا دن تھا، رمضان سے اس نسبت سے میں نے عرض کیا وما علینا الا البلاغ المبین۔